میں ایک بھی لمحہ ضائع کیے بغیر اپنے سوالات کی طرف آنا چاہوں گا۔ ماہ محرم کی آمد ہے اور اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے سبھی اپنے اپنے انداز میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ ہم سب سے پہلے اہل سنت کے یہاں سے آغاز کریں گے یکم محرم الحرام، جو کہ یوم شہادت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہمارے ہاں اور کچھ اختلاف بھی اس حوالے سے پایا جاتا ہے تاریخ کے اعتبار سے۔ ایک تو میں چاہوں گا کہ تاریخ کا جو اختلاف ہے اس کی وضاحت کی جائے، اور یکم محرم ہی ہے اس کے بارے میں بتایا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ابو بکر آپ کا۔ پہلے تو میں اس سوال کے جواب سے پہلے آپ کو بتانا چاہوں گا، اس دفعہ جو 1447 ہجری جو کا محرم آئے گا، جی، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کو 1500 سال مکمل ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو ہمارے ہاں 25 سال کسی ادارے کے یا چینل کے صحیح مکمل ہوتے ہیں تو اس پر وہ منایا جاتا ہے، سلور جوبلی ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ پھر 50 ہوتے ہیں تو وہ گولڈن جوبلی ہوتا ہے۔ صحیح۔ 75 ہوتے ہیں تو پھر وہ ڈائمنڈ، ہاں اس کو نام دیتے ہیں صحیح، ڈائمنڈ جوبلی کا۔ اور پھر جب 100 سال ہو جاتے ہیں تو وہ 100 سالہ جشن کے نام سے مشہور ہے۔ ٹھیک۔ اچھا، اس دفعہ 1500 سال مکمل ہو رہے ہیں۔ اچھا، تو پہلے تو یہ کہ مذہبی طبقے کو اور حکومت کو اور جو بھی دین سے پیار کرتے ہیں، اس 1500 سالہ جشن جو ہے نا، اس کو بڑے اہتمام کے ساتھ کسی بھی صورت میں منانا چاہیے۔ ٹھیک ہے کہ آپ دیکھیں کہ 1447 تو یہ ہو گئے 40 سال میں حضور نے اعلان نبوت فرمایا۔ صحیح ہے۔ 13 سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں رکے۔ صحیح۔ تو اب یہ ٹوٹل 1500 بنتے ہیں۔ صحیح۔ یعنی اس دفعہ جو ہے وہ 1500 پورے ہو رہے ہیں۔ 1447 میں، ہاں 47 میں 1500 پورے ہو گئے۔ ٹھیک۔ تو یعنی یہ سمجھ لیں کہ آپ ریاست مدینہ جب بنی، یا یہ کہہ لیں دین جب مکمل ہوا، یا یہ کہہ لیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آپ کی ولادت ہوئی اس کے بعد سے اب تک، یعنی 1500 سال مکمل ہو۔ بہتر۔ تو ایک تو یہ کہ اس محرم کو یہ خاصیت حاصل ہے، اس حوالے سے بھی پہلے جتنے بھی محرم گزرے ہیں، ٹھیک ہے، اس محرم کو، اس نئے اسلامی سال کو یہ خاصیت حاصل۔ اب آتے ہیں آپ کی جو بات کی طرف۔ دیکھیں، اہل عرب کے نا ایک اصول تھا، اسی پر وہ قائم رہتے تھے، اور یہ حضور کی حدیث ہے۔ صحیح۔ اس بات کو ہمارے ہاں رائج کیا گیا ہے، آخری دیدار کی اہمیت ہمارے ہاں بہت زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ عرب کے ہاں آخری دیدار کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ صحیح۔ یہ میں اور آپ ہیں، اور خصوصاً بر صغیر پاک و ہند میں اس کا زور زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے کہ آپ نے آخری دیدار کے لیے باہر ٹکٹ کرا کے بھی آنا ہے۔ صحیح ہے۔ ابھی حالیہ دنوں میں مظفر آباد میں ایک سائیں کا صحیح، آپ نے بہت وائرل تھے، اس کا بہت دیکھا زیادہ۔ ہم نے، بالکل ایسے ہی۔ وہ جب تک حیات رہے تو وہ لوگوں کو معلوم نہیں تھا، جناب وہ روڈوں پہ گھومتے رہے، بالکل ایسے ہی۔ اور ان کی کپڑوں کی حالت دیکھیں آپ، اور جب وہ ان کا دنیا سے جانا ہوا تو ہر بندہ ان کا دعوے دار بن گیا۔ ایسے ہی۔ اسلام آباد والے الگ بن گئے، مظفر آباد والے سوشل میڈیا پہ تو لوگوں نے بڑی عقیدت کا اظہار کیا نا۔ ہاں جی، اس میں دیکھیں تو جب وہ بندہ حیات تھا ایسے تب خالی انہیں پتیلے پکڑا کر روڈوں پہ گھماتے رہتے تھے۔ دیکھیں تو آخری دیدار کے لیے کیا ہوا آپ نے دیکھا۔ اچھا، یہ ہمارے یہاں بر صغیر پاک و ہند میں اس قدر زیادہ ہے کہ اچھا، یہ دلیل بھی آپ نے تازہ دے دی نا، بالکل اچھا ہو گیا، قریب کی ہے۔ چلے ٹھیک ہے۔ اور جو باہر کے ہیں نا وہ باہر ٹکٹ کرا کر یہاں آتے ہیں جی آخری دیدار کر لیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ آخری دیدار سے اپنی عمر کم ہوتی ہے۔ اچھا، ہاں، یہ جو عام لوگ ہیں ان کا دیدار آخری، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہاں، اللہ کا نیک بندہ ہو، ولی ہو، تو چلو آپ اس کی زیارت کر کے آپ کو آخرت کی یاد آئے اور آپ اللہ کے ولی کے مقام کو سعادت مند سمجھیں، وہ ایک سمجھنے والی بات۔ عام بندوں کے آخری دیدار کی کوئی اہمیت نہیں۔ صحیح ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ بدر گئے ہیں میرے خیال میں، آپ کو آپ نے دیکھا ایک صحابی کا بدر میں زخمی ہوئے تھے، اور تھوڑا سا پہلے وہ جو میٹھے پانی کا کنواں ہے جی، اس کے قریب ان کی شہادت ہو گئی۔ صحیح۔ تو حضور علیہ السلام نے انہیں وہیں دفنانے کا حکم دے دیا۔ بالکل ٹھیک۔ ہم عرب میں حدیث کے مطابق اور اہل عرب میں اب بھی یہ ہے کہ میت کی ٹرانسفر کا بھی کوئی روا نہیں ہے۔ صحیح۔ کہ اس بندے کو مدینہ شریف میں ہی جا کے دفنانا، یہ مدینہ کا رہنے والا تھا یا مکہ کا رہنے والا تھا تو مکہ میں ہی جا کے دفنانا ہے، مکہ شریف میں نہیں، وہیں دفنا دیا جاتا ہے۔ یہ میں نے ساری باتیں کیوں کی ہیں جی؟ اس لیے کی ہیں کہ طبقات ابن سعد میں وضاحت کے ساتھ یہ بات موجود ہے، اور تاریخ کی سب سے معتبر کتاب ہے طبقات ابن سعد۔ صحیح۔ کہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ضرب لگی تھی
وہ 26 ذی الحج تھی. ٹھیک ہے, وہ 26 ذی الحج. جی بہتر. اور اس اعتبار سے 4 دن محرم میں باقی تھے. ٹھیک ہے. اور اگر 29 کا چاند ہوا ٹھیک ہے. تو 3 دن محرم میں باقی تھے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے وہاں 4 دن طبقات ابن سعد میں اس لیے لکھا کہ 30 کا ان کے ذہن میں ہوگا کہ ہوگا. اور صحیح. ثابت یہ ہوا کہ عرب میں میت رکھنے کا بھی رواج نہیں ہے. 4 دن آخری دیدار کرتے رہے, یہ خاصہ صرف حضور کی ذات اقدس کا تھا. صحیح. اس کے علاوہ کسی کا نہیں. ٹھیک ہے. عرب میں میت ٹرانسفر کی بھی کوئی اہمیت نہیں ٹھیک ہے. ادھر سے ادھر. اب اگر 26 کو لگا, ضرب لگی اور زخم لگا, ہاں, تو سوال یہ ہے کہ 3 دن اہل عرب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت مبارکہ کا کیا کرتے رہے؟ ٹھیک ہے. دیدار کرتے رہے. تو یہ تو رواج ہی نہیں تھا. نہیں تھا. صحیح. یہ خاصہ صرف حضور کی ذات پر ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. 3 دن تک لوگ آتے رہے اور دیدار کرتے رہے, کیونکہ آپ کا جنازہ نہیں ہونا تھا. بالکل. اور نہیں ہوا. ٹھیک ہے. باقی حضور کی حدیث ہے, حضور نے فرمایا ابو بکر بھائی کہ جیسے ہی میت کا انتقال ہو اسے دفنانے میں جلدی کرو. صحیح. کیوں جلدی کرو؟ اگر وہ نیک ہے تو ان نعمتوں سے ملے جو اللہ نے اس کے لیے رکھی ہیں. صحیح. اور اگر وہ بد ہے, ٹھیک ہے, تو فرمایا تم اسے اپنے پاس رکھ کے کیا کرو گے؟ بہتر ہے. اب اس سارے 26 ذی الحج سے ضرب ہو گئی نا, جیسے آپ نے کہا. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ 3 دن کیا ہوا, کیا کرنا تھا رکھ کے؟ ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے کہ زخمی آپ جو ہوئے وہ 26 کو ہوئے. صحیح ہے. دفنایا, طبقات ابن سعد میں لکھتے ہیں کہ آپ کو جو دفنایا گیا وہ یکم محرم کو دفنایا گیا. یکم محرم. صحیح. اب یکم محرم کو دفنانے کا مطلب کیا ہے؟ ٹھیک ہے. کہ ضرب اس دن لگی, 3 دن آپ زخمی حالت میں ٹھیک ہے. باقاعدہ حیات رہے. ٹھیک ہے. اور پھر آپ کو یکم کو آپ کی شہادت ہوئی اور یکم کو دفنا دیا گیا. تو عرب میں اصول ہی یہی ہے, رواج اب بھی یہی ہے. صحیح ہے. اب بھی آپ دیکھ لیں یہی ہے. صحیح ہے. لاوارث میتوں کے علاوہ اب وہ میت کو رکھنا اپنے گھر میں پسند نہیں کرتے ہیں, کیونکہ حدیث میں حکم ہی یہی ہے کہ جلدی سے اسے الحاق کیا جائے اس نعمت سے جو اللہ نے, اگر وہ نیک ہے تو اس کو ملے گی, بہتر, اور بد ہے تو اسے آپ اپنے گھر میں رکھ کے کیا کرو. صحیح ہے. اچھا, یہ اگر آپ نے احادیث کی روشنی میں اس کی وضاحت کر دی, ٹھیک ہے. ہم اگر آج کے دور کے اور معاشرے کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یکم محرم کو اور اہل سنت کے ہاں اور پھر اہل تشیع حضرات کے ہاں ایک بہت بڑا طوفان بدتمیزی ہمیں جو نظر آتا ہے اب ہوا ہے. اچھا, یہ جو اب ہوا ہے اسی کی وضاحت چاہیے کہ یہ اب ہوا ہے یا پہلے سے ہے؟ سوشل میڈیا. اچھا, پہلے نہیں تھا یہ سوشل میڈیا, یعنی پہلے یکم محرم یا عمر فاروق کی جو شہادت کا دن ہے وہ منایا نہیں جاتا تھا؟ نہیں منایا جاتا تھا, اختلاف کوئی نہیں تھا. اختلاف کوئی. ہم اہل سنت اپنے ہاں یکم محرم کو حضرت عمر فاروق کی شہادت کا اہتمام کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور 10 کو حضرت امام علی مقام کی شہادت کا اہتمام کرتے تھے. اہل تشیع اپنے ہاں 10 کو صرف حضرت سیدنا امام علی مقام کی شہادت کا اہتمام کرتے. آپ کو یعنی خود سے یہ یاد ہو کہ جب سے آپ پروگرامز میں جا رہے ہیں, تقاریر کر رہے ہیں, تو آپ کو یکم محرم میں یہ موضوع ملا ہو, آپ نے بات کی ہو, آپ نے گفتگو کی ہو؟ آپ اگر سنیں گے مولانا شفیع کاڑوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی کی محرم کی کیسٹ, صحیح, آپ ذرا ان کا وہ سنیے گا. اس کے علاوہ جتنے پرانے بزرگ سنیے گا, یکم محرم کو سارے حضرت عمر فاروق کی شہادت ہی بیان کیا کرتے. صحیح, ٹھیک ہے, بہتر. اب یہ سوشل میڈیا نے آ کے جو تباہی پھیری ہے صرف ہمارے سیکٹر میں نہیں, جی وہ تو ہر طرف ہو گئی نا, آپ کے صرف مذہبی سیکٹر میں یہ نہیں ہوا, یہ ہر سیکٹر میں ہوا ہے. ایسے ہی ہے. اسی طرح جب وہ ہر سیکٹر میں ہوا ہے تو اس کو ایشو بنا لیا گیا کہ آپ کی تاریخ یکم نہیں ہے, 26 ہے. صحیح ہے. تو 26 جنہوں نے کہا ہے وہ اس اعتبار سے تو صحیح کہا ہے کہ آپ کو ضرب جو لگی وہ 26 کو لگی, 26 کو, آپ زخمی جو ہوئے وہ 26 کو, اور تدفین کے جو معاملات یکم ہوا. لہٰذا ان دونوں باتوں کو آپس میں جوڑیں گے, صحیح ہے, مسئلہ خود ہی کلیئر ہو جائے گا. ٹھیک ہے.